سننا چاہیں گے نا حضرات؟ وہی رضی اللہ عنہ ہے جو محمد والے محمد کو راضی کرے. اب جملے سن لیجیے گا. حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس حدیث میں امام فرماتے ہیں ان لعمی العباس مقام عند اللہ، بے شک کہ میرے چچا عباس کا خدا کے نزدیک ایک ایسا مقام ہے کہ جب روز قیامت لوگ میرے چچا عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو یقبضہ بہ جمیع شہداء، تمام شہداء میرے چچا کے مقام کو دیکھ کے غبطہ کھائیں، رش کریں گے. اگر میں جملہ پہنچا پاؤں تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. غبطہ کھانا یعنی رش کرنا. دو لفظ ہیں عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، غبطہ کرنا اور حسد کرنا. غبطہ کیا جاتا ہے جب انسان کسی کی عظمت کو دیکھے اور کہے کہ اے کاش ایسا مقام مجھے بھی ملتا. غبطہ کرنا، رش کرنا کہ جو مقام انہیں ملا وہ ہمیں بھی ملتا، یہ ہے غبطہ کرنا. اور حسد ہے کہ مجھے ملتا نہ ملتا یہ مقام انہیں کیوں ملا. آل محمد سے صرف حسد حرام نہیں ہے، آل محمد سے غبطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. صرف حسد حرام نہیں، کیونکہ حسد بغض و کینے کی علامت ہے اور غبطہ عدم معرفت کی علامت ہے کہ اللہ یہ مقام جو انہیں دیا مجھے بھی دے دے. یہ عدم معرفت کی علامت ہے کیونکہ جو مقام انہیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جو مقام محمد والے محمد کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا. یہ ہے انسان اس کو اگر سمجھ جائے کہ میں غبطہ نہ کروں کیونکہ میں مقام پا نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی 1000 رکعت نماز پڑھنے بھی لگے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو عقیدے کی تصحیح کر لیجیے گا. اگر کوئی آدمی ہر رات کے 1000 رکعت نماز پڑھنے بھی لگے، پورے مہینے روزے رکھنے بھی لگے، جتنی چاہے زکوٰۃ دے دے تب بھی کوئی علی نہیں بن سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. انسان وہ تمام کام کرنے بھی لگے، اگر ہم تو ممکن نہیں کرنے بھی لگے تب بھی کوئی ان کا مقام نہیں پا سکتا کیونکہ ان کا مقام ایسا ہے جیسا اللہ نے انہیں عطا کیا ویسا کسی کا اوقات اور حسرت کے اندر صرف حسرت ہی رہ جائے گی. ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ مقام حاصل کر سکیں. میں جملہ کہہ کے وہ سب کچھ ہے لیکن میں پیش کرتا ہوں. حضرت عباس سے متعلق امام سجاد علیہ السلام نے فرماتے ہیں اللہ نے میرے چچا عباس کو وہ مقام دیا ہے کہ تمام شہداء غبطہ کھائیں گے جو مقام اللہ نے عباس کو دیا. عام طور سے 2 مقامات میں 3 مقامات کو پیش کیا جاتا ہے، میں انہیں بھی پیش کروں گا. پہلا وفا، حضرت عباس کی وفا کو پیش کیا جاتا ہے کہ جناب عباس نے جو وفا کی ہے وہ کسی اور نے وفا نہیں کی. بلکہ میں یہاں پہ جملہ کہہ دوں کہ حضرت یوسف بھی شاید روز قیامت کہیں پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا ایک عباس ہی عطا کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرا دل کہتا ہے کہ روز قیامت جناب یوسف بھی کہیں کہ پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا مجھے ایک عباس ہی عطا کر دیتا. کہ تمام انبیاء ناز کریں گے جناب عباس کی وفا پہ تو وفا کو پیش کیا جاتا ہے. دوسرے جناب عباس کی شجاعت کو پیش کیا جاتا ہے. اب شجاعت سے متعلق میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام ان کی شجاعت کتنی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کو کسی آدمی نے صرف میں العباس میں کتاب ہے العباس اردو کے اندر بمبئی سے چھپی ہے وہاں کے میرے پاس نسخہ ہے کہ جہاں پہ میں نے دیکھا اس واقعے کو. العباس میں ایک مرتبہ بزرگ عالم دین کہتے ہیں لکھنؤ کے کہ کہا کہ جناب امیر سے کسی نے جنگ صفین میں کہا یا علی کوئی آپ کا لباس پہن کے آپ کی زرہ زیب تن کر کے آپ کا سر پہ خول پہن کے آپ ہی کی تلوار حمایل کر کے آپ کی سواری پہ صفین کے میدان میں 80,000 کے مقابلے میں جنگ کر رہا. جیسے آپ چہرے پہ نقاب لیتے ہیں اس نے بھی ویسا ہی نقاب لے رکھا اور جیسی آپ کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں ہیں کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کی بھی ویسی ہی بڑی بڑی سرخ آنکھیں ہیں. معاویہ کے سارے لشکر میں بس علی علی ہو رہا. آپ یہاں موجود ہیں، کوئی آپ کے لباس کے اندر بالکل آپ جیسی آنکھیں رکھتا ہے چلا گیا ہے. میرے مولا نے مسکرا کے کہا اس لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا.
کیا بات ہے اس سبحان جنگ کرنے والے سے کہو کہ علی نے بلایا ہے. اب جانے والے نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا کہ آپ کو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے بلایا, بس آواز سنی تھی کہ علی نے بلایا. اللہ. ایک مرتبہ سواری سے اترے, ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہ رہا تھا, زمین پہ قدم رکھتے چلے جاتے تھے. جب آ رہے تھے تو دور سے آتا دیکھا, چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا, آنکھیں نمایاں تھی, چہرے پہ بال سبحان اللہ. بہت زیادہ گورا رنگ تھا, چہرے پہ سیاہ بال تھے. دور سے آتا دیکھا, جناب امیر نے دیکھنے کے بعد سارے اصحاب سے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم. سبحان اللہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند آ رہا ہے. ان کی شجاعت ایسی اور خوبصورتی ایسی. میں نے کہا 3 صفات کو پیش کیا تھا, میں نے جلدی پیش کر دیا, کچھ اور صفات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب کہا ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ قمر بنی ہاشم ہے. سبحان اللہ. قمر جب عربی میں کہا جاتا ہے قمر یعنی بنی ہاشم کا چاند ہے تو خوبصورتی کے لیے کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہوں, کیا بات ہے کیا بات ہے. بنی ہاشم کی 3 صفات مشہور تھی کہ سب سخی ہیں, سب خوبصورت ہیں اور سب شجاع. اور آل محمد کے علم اور دوسرے بھی کمالات مشہور ہیں, لیکن بنی ہاشم میں سب خوبصورت مشہور تھے. بنو امیہ میں بالکل برعکس. سبحان اللہ. بنی ہاشم میں سب خوبصورت مشہور تھے, سب شجاع اور سب کے سب سخی مشہور تھے. جہاں سبھی خوبصورت ہوں, یہاں تک کہ صحابہ پیغمبر اسلام کو دیکھ کے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں یوسف خوبصورت تھے, ہم تو جب آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. جو گزرتا ہوا پیغمبر کو دیکھ کے جاتا تھا واپس آ کے پوچھتا تھا یہ ہے کون؟ وہ کہتے تھے یہ رسول اللہ ہے, تو افراد مشرکین و کفار کہتے تھے لگتا ہے آسمان سے اترے ہیں. صحابہ کو بتا دیں اور آج کے مسلمانوں کو بتا دیں, کوئی نہ کہے محمد ہم جیسے. کیا بات ہے. مشرکین بھی دیکھ کے کہتے تھے یہ آسمان سے اترے. کیا بات ہے سبحان اللہ. مشرکین و کفار بھی دیکھ کے کہتے تھے لگتا ہے آسمان سے اترے ہیں. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا آپ کے جناب یوسف بھائی یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یوسف خوبصورت تھا ولیکن انا اجذب منہ, مجھ میں کشش زیادہ پائی جاتی ہے. اب یہاں بھی کیونکہ مختلف ممالک کے بچے بیٹھے ہیں تو مجھے انگریزی کے ایک لفظ کا سہارا لینا پڑے گا کہ یوسف my brother Yusuf was only handsome but I am more attractive. میں کشش زیادہ رکھتا ہوں, جذابیت مجھ میں زیادہ. میں اور میرا بھائی یوسف ساتھ ساتھ چلے تو یوسف کو لوگ کم دیکھیں گے, مجھے زیادہ دیکھیں گے. کیا بات ہے سبحان اللہ. جذابیت اٹریکشن مجھ میں زیادہ. اگر سننا چاہیں سبحان اللہ, وہ پیغمبر جن سے متعلق سب صحابہ کہتے ہیں جو آپ کو دیکھ لے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ فرماتے ہیں یا علی انصر کا بدرک تو جا, یا علی آپ کا چہرہ چودھری کے نام جیسا. کیا بات ہے سبحان اللہ. یا علی آپ کا چہرہ چودھری کے کام جیسا. وہ علی وہ پیغمبر جناب حسن و حسین کے نام رکھے حسن و حسین. حسن و حسین دونوں لفظ حسن و حسین نکلے ہیں حسن سے. کیا بات. جس خاندان میں سب اتنے خوبصورت ہو وہاں جناب امیر کہیں یہ قمر بنی ہاشم ہے. سبحان اللہ. حضرت عباس قمر بنی ہاشم ہے. جہاں سب اتنے خوبصورت ہو, سوچئے جناب عباس علیہ السلام سے متعلق. اور جناب عباس علیہ السلام کی یہ 3 صفات کو پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی خوبصورتی, وفا اور ان کی شجاعت. آئیے چند اور مثالیں پیش کرنا چاہوں گا اگر سننا چاہیں. ماشاءاللہ. حضرت گرامی, آل محمد کی محبتوں کے مرکز کا نام عباس. آل محمد کی محبتوں کے مرکز کا نام. اور ایک اور جناب عباس کا نام ہے عین بے الف اور سین, 4 حروف ہیں. اور پنجتن کی محبت کو دیکھنا ہو تو نام میں دیکھنا. نہیں پہنچا پائے. ایزان گرامی, جناب عباس کے نام میں عین علی سے ہے, بے بطول سے ہے, الف احمد سے ہے, اور سین حسنین سے ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. اگر پنجتن کی محبت ایک جگہ دیکھنی ہو تو حضرت عباس کو دیکھ لے. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا. ارے جو علی 1000 رکعت پڑھتے ہو اور ساری دنیا انہیں مشکل کشا کہتی ہو,
اتنا پہنچا پاؤں. پروردگارہ مجھے اتنی طاقت ہے جناب عباس میں آپ سے ہاتھ باندھ کے مانگتا ہوں مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں آپ کے اس فضائل کے جملے کو پہنچا پاؤں. ایسا نہیں کرا وہ علی جن کو پوری دنیا مشکل کشا کہتی ہے, جو مشکل کشا ہو, عطا کرنا جانتے ہو, کسی سے مانگا نہ ہو, وہ علی مانگتے نظر آ رہے ہیں. پروردگارہ حسنین ہے مجھے ایک عباس عطا کر دے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ امیر جو مشکل کو شاہ ہو گئے, پروردگارہ حسن و حسین جیسے بیٹے ہیں لیکن مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میری نمائندگی کر کے بتائے علی کون. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح سے جناب علی اکبر علیہ السلام کو ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ, ان کی آنکھیں, ان کے ناک, ان کے لب, ان کا چہرہ بالکل جناب ختم مرتبہ کا عکس تھے. اسی طرح سے حضرت عباس سے متعلق ملتا ہے کہ اگر جناب امیر کا کوئی عکس دیکھنا چاہے تو آنکھیں, چہرہ, شجاعت کہا جناب. اب میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ شجاعت سے متعلق جملے سن لیجیے گا. بہت وقت کی قلت ہے, میرا یہ 1.5 گھنٹے کا مضمون ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں جناب عباس علیہ السلام سے خاص عقیدت رکھتا ہوں. ایک جملہ سن لیجیے کہ کون ہے حضرت عباس. عزیزان گرامی, کہ جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہوں, جہاں پہ جناب امیر جیسی ہستی ہو, وہاں پہ تمام کی تمام محبتوں کا, حوصلوں کا مرکز جناب عباس قرار پائے. کہ جو جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے ایک بہت بزرگ خطیب مرحوم, ان کی صرف رسالہ صاحب میں جملہ کہتا ہوں, زیدی صاحب مرحوم زیدی صاحب کے متعلق ہے. کہتے تھے کہ جو جناب امیر گھر میں آتے تھے اور جناب عباس صرف 10 ماہ کے تھے, تو جناب امیر نے دیکھا کہ میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں. ایک انگلی پکڑ رکھی ہے جناب زینب کبریٰ نے, دوسری جناب ام کلثوم نے. مولا نے مسکراتے کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں. جناب زینب نے کہا نہیں بابا, ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں. ابھی فضائل میں تھا جن کے فضائل میں اتنی رغبت ہوتی ہے. گرامی, بہت سے القاب ہیں لیکن ایک لقب ہے باب الحوائج. باب الدعا نہیں کہا. دعا میں شرط نہیں ہے کہ حاجت بھی ہو. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں. دعا میں شرط نہیں کہ حاجت ہو. جناب عباس کو باب الدعا نہیں کہا, باب الحوائج کہا. حاجت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان محتاج ہو, کچھ مانگ رہا. کبھی آپ نے سوچا یہ باب الحوائج کیسے بنے؟ ایک بہت بزرگ عالم دین کا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ جب جناب عباس نے میدان کربلا میں دعا مانگی, جب دونوں بازو قلم ہو گئے تھے نا, دعا مانگنے کے لیے انسان ہاتھ اٹھاتا ہے, اور اگر کسی کے بازو قلم ہو گئے وہ کیسے دعا مانگے گا؟ تو جناب عباس نے ہاتھ بلند نہیں کیے کیونکہ ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے, نگاہوں کو بلند کیا اور نگاہیں بلند کر کے کہا پروردگارہ یہ جو میرے دانتوں میں مشکیزہ ہے اس میں پانی ہے, بس یہ پانی سکینہ تک پہنچے. ایک تیر چلا, مشکیزے میں پیوست ہوا, سارا پانی بہ گیا. آواز قدرت آئی ہوگی. وہ عالم دین کہتے ہیں اللہ نے کہا ہوگا اے عباس ہم نے اس دعا کو قبول نہیں کیا, لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. اب سمجھ میں آیا باب الحوائج کیوں ہے. اگر میں پہنچا کہ پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے, لیکن پروردگارہ اب جو پانی خیمے میں نہ جائے تو پھر میرا لاشا بھی خیموں میں نہ جائے. مجھے ایک 3.5 برس کی بچی سے شرم آئے گی, میں پانی کا وعدہ کرتا ہوں. بڑے بڑے علماء بہت خائف ہوتے ہیں مسائل پڑھنے سے. یقین مانی میرے بیٹی کو غریب کیفیت تاریخ ہے. میں آج کچھ سخت جملے پڑھنے والا ہوں مسائل کے, اگر برداشت کر رہا ہے کوئی بھی آج رونے میں بخل نہ کرے. حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل اور انہیں کے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. آج آپ ایسی بارگاہ میں ہیں جو ضمانت دیتے ہیں, اگر یہ کہہ دیں زیارت قبول ہے تو زیارت قبول ہے. جانتے ہیں جناب عباس کے کون سے 3 واسطے ہیں؟ پہلا واسطہ ہے جناب زینب کبریٰ. جب حاجت بہت زیادہ آپ کو طلب ہونا تو کہے مولا آپ کو آپ کی بہن کا واسطہ ہے. جناب عباس رد نہیں کرتے,
دوسرا بادشاہ جانتے ہیں کون ہے؟ ایک 3.5 برس کی بچی ہے۔ جناب عباس کو اپنی بھتیجی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اور تیسرا بادشاہ جناب ام البنین، جناب ام البنین۔ میں نے تو بھی مسائل پڑھے ہی نہیں، ابھی تو بہت سے فضائل باقی تھے۔ ایک اور جملہ یہ فضائل کا کہتا ہوں، میرا جی کہتا ہے کہ آپ اس فضائل کے بھی جملے میں گریہ ضرور کریں گے۔ جانتے ہیں جب جناب عباس علیہ السلام نے شب عاشور ایک مرتبہ جملہ کہا، میں نے جملہ جب پڑھا تھا یقین مانیے میری کیفیت بدل گئی تھی۔ کہا اے جناب علی اکبر علیہ السلام سے کہا اے علی اکبر، میں ابھی سارے لشکر یزید کا معائنہ کر کے آیا، بہت غور سے دیکھ کے آیا۔ اے علی اکبر، میں نے سارے لشکر یزید کو 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اے علی اکبر، 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، یعنی آدھی فوج سے۔ ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا، ایک حصے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے۔ اے علی اکبر، بس وہ جو آپ کے حصے میں فوج آئے گی آپ انہیں روک کے رکھیے گا، میں بہت جلدی سے جو آدھی فوج میرے مقابلے میں آئے گی میں بہت جلدی سے انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ پھر وہ جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے ہم دونوں مل کے انہیں ماریں گے، اور پھر ہم اصحاب کی مدد کے لیے چلے جائیں گے۔ اے علی اکبر، کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے۔ اے علی اکبر، ہم کل مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے۔ میرے بھائی کے برداشت میں روایت میں الفاظ یہ کہ 9 محرم کو جب عمر سعد کی طرف سے حملہ ہوا نا، تو علماء نے لکھا یہ ہے کہ جناب عباس جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے اور آ کے جملہ کہا مولا حملہ ہو گیا۔ اس نے کہا جناب سید الشہداء سے مولا حملہ ہو گیا۔ دیکھیں تاریخ کیا کرتی ہے، تاریخ الفاظ لکھتی ہے، انداز نہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں جناب عباس نے کہا مولا حملہ ہو گیا۔ میرا دل یہ کہتا ہے جناب عباس خبر دینے نہیں آئے تھے کہ حملہ ہو گیا، بلکہ اجازت مانگنے آئے تھے۔ مولا 2 محرم کو آپ نے مجھ سے حکم میں کہا تھا، جب میں نے کہا جناب عباس نے کہا تھا کہ ہر کا 1000 کا تو لشکر ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے میں انہیں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو جناب سید الشہداء نے کہا تھا عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب جناب عباس نے کیا کہا مولا حملہ ہو گیا، یعنی انہوں نے پہل کر دی ہے۔ تو الفاظ یہ کہنا چاہ رہے جناب عباس مولا حملہ ہو گیا، آپ نے کہا تھا پہل نہیں کریں گے، اب پہل ہو گئی، کیا اجازت ہے میں جا کے جنگ کروں؟ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا اگر آپ سے برداشت نہ ہو۔ حتیٰ طبری نے یہ جملہ لکھا، شیعہ سنی علماء نے لکھا، امام حسین نے یہ جملہ کسی سے نہیں کہا اپنی پوری زندگی، حتیٰ جناب علی اکبر علیہ السلام سے یہ جملہ نہیں کہا۔ جانتے کیا جملہ کہا؟ جملہ کہا بے نفسی لکل بغام، میرے بھائی میری جان آپ پہ قربان۔ امام حسین نے کہا میری جان آپ پہ قربان۔ حتیٰ اہل سنت نے لکھا، اہل سنت کے مورخین نے لکھا میری جان عباس آپ پہ قربان۔ آپ ذرا کہہ دیجئے آج جنگ نہ کریں، کل تک کے لیے جنگ سے رک جائیں۔ اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ میری جان آپ پہ قربان۔ جناب عباس نے امامہ اتارا اپنے گھٹنے پہ رکھا اور ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے، کہا مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میری ماں نے مجھے بچپن سے بتایا عباس تو حسین پہ قربان۔ مولا یہ آپ نے کیوں کہا؟ اب میں کہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء دنیا کو عظمت نہیں صرف بتانا چاہ رہے، نفسیات عباس کو سمجھو، وہ ہر حالت میں اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دیکھ سکے تو جملہ سنیے گا، دیکھ کے سنیے گا۔ باہر آئے جناب عباس جناب سید الشہداء کے خیمے سے، جہاں جناب زینب بھی تشریف فرما تھی، جناب علی اکبر کو دیکھا۔ جناب علی اکبر نے کہا چچا کیا بات ہے؟ میں نے بہت بزرگ عالم دین سے سنا جناب عباس نے تلوار کھینچی اور اپنے گھٹنے پہ مار کے توڑ کے پھینک دی۔ کہا علی اکبر اب مجھے یقین ہو گیا ہے مجھے لڑنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ ارے اس حالت میں بھی مولا کہہ رہے ہیں کہ آج کو جنگ روک دی جائے، انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ مولا آپ کسی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ آج جنگ روک دیں، لیکن آپ نے جناب عباس سے کہا جانتے ہیں کیوں؟ جناب سید الشہداء تعارف کروا رہے تھے جناب عباس کا، جو اس غیظ و غضب کے اندر بھی جلال کی حالت میں بھی حسین کا اتنا مطیع و فرما بردار ہو کہ اگر حسین کہہ دیں، میں عمر سعد سے کہوں، عمر سعد نے آتا دیکھا کہ ارے روکو عباس آ رہے ہیں۔ جناب عباس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے مولا نے مجھے بھیجا۔ کہا
فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا میرے مولا کہتی ہے کہ آج حملہ نہ کرو۔ عمر سعد نے کہا اگر آپ کہیں تو پناہ ہے، جنگ ختم ہو جائے، کہا آپ چلے جائیے۔ جناب عباس نے کہا ارے تو مجھے پناہ دے گا؟ تم نہیں جانتا میں علی کا بیٹا ہوں، میں صرف کلام اس لیے کر رہا ہوں، حسین نے حکم دیا۔ اگر میں پہنچا مولا سیادنا کے پاس، میں دیکھ رہا ہوں کہ علی و غریب کیسے ہے، میں تو بھی کہا تھا مطالعہ اب میں آخری جملے چند 5 منٹ کی اور زحمت دوں گا، وقت نہیں رہا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا، میرا وعدہ ہے ہر آنکھ مصاب ہو جائے گی۔ آج جب جناب عباس کے ذریعے پہ جائیے گا نا تو ایک بی بی کا واسطہ ضرور دیجیے گا، مولا آپ کو ایک 3.5 برس کی بی بی کا واسطہ جو ایک خیمے کے اندر مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی تھی، شاید پانی رہ گیا۔ بس جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی، کوئی بچی رو رو کے کہہ رہی ہے الحتاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ آپ کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، خدا کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے اس کے سامنے سب سے محبوب بچہ پیاسا ہو۔ آخر جملے سن لیجیے، جناب عباس علیہ السلام نے کہا کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہ چچا عباس مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ کہا بی بی مشکیزہ لیجیے، بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ میرا دل کہتا ہے مولا عباس نے کہا ہوگا، جناب سید الشہداء نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جب جانے لگے تو مولا حسین نے کہا عباس آخری مرتبہ زینب سے مل لیجیے۔ جناب عباس اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب تھی، اور آنے کے بعد کہا بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا کہ عباس ذرا آخری مرتبہ مجھ سے مل لیجیے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ علماء نے لکھا ہے جناب زینب نے دونوں بازو جناب عباس کے گلے میں ڈالے، دونوں بازو گلے میں ڈال کے جملہ کہا کہ عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مجھ سے بابا نے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئی ہیں، کل آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے۔ عباس مجھے یقین تھا مجھے قیدی بنایا جائے گا کیونکہ بابا نے کہا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنایا، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین آ گیا وہ وقت بڑا جب میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی، جب مجھے قیدی بنا کے کوفے لے جایا جائے گا، جناب عباس کے آنسو بہنے لگے گا، بی بی خدا حافظ۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ ایک بہت بزرگ عالم تھی، وہ بھی مرحوم ہو گئے، اسی سانوں کا جملہ سن لیجیے کہ جیسے ہی جناب عباس خیمے سے نکلے، جناب زینب نے کہا بیویوں ایک مرتبہ میرے قریب آؤ، وہ جو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لیتی ہوں، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں، میرا عباس چلا گیا۔ میں ایک سوال کروں اپنی بہنوں بیٹیوں سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے سر میں خرد لگتا دیکھا تو نہیں ہے؟ میرے لاکھوں درود و سلام جناب زینب کبریٰ پہ، جنہوں نے بھائی کا سر نیزے پہ بلند دیکھا۔ میں آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ جناب عباس اس مقام پہ جنگ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ جنگ کرتے ہوئے واپس چلے، جیسے ہی چلے نا تو ایک بچی نے سارے بچوں کے ہاتھوں میں کوزے کیے، ایک بیوی نے کہا بچوں وہ جو علم آ رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی پانی لائیں گے میں سب کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گی۔ اچانک علم لڑکھڑانے لگا، بیوی نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم سب آمین کہنا۔ بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو۔ ایک مرتبہ دونوں بازو قلم ہو گئے، کسی ملعون نے سر میں گرد مارا، مولا عباس
alam الذين دو دعا کے جو دعا بس میں جتنا مختصر کرتا تھا میں نے مختصر کر دیا بھائی سب ہاتھ بلند کریں بھائی میرے بھائی اگر وقت ہوتا خدا ایک سب میں ایک گھنٹہ جناب عباس کے مسائل پڑھ سکتا ہوں 2 منٹ کی زحمت ہوگا 2 منٹ کی زحمت ہوگا میرے ساتھ چلیے ابھی سامنے زری ہے نا جناب